کہ کیا خدا بت پرستوں کو استعمال کرتا ہے اپنے کام کے لیے؟ کیونکہ بائبل میں لکھا ہے خداوند نے اس کے وسیلہ سے آرام کو فتح بخشی تھی، اچیف آف آرمسٹا، اور خدا اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو کیا خدا بت پرستوں کو استعمال کر سکتا ہے اپنے کام کے لیے؟ یس، اس نے نبوکدنضر کو استعمال کیا، اس نے شاہ فارس کو استعمال کیا کہ اس کے لیے کام کرے۔ اس کے علاوہ بھی خدا ہر شخص کو استعمال کر سکتا ہے، چاہے وہ بت پرست ہو یا خدا کو ماننے والا ہو، خدا کے کام کے لیے خدا اسے استعمال کر سکتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ زبردست سورما بھی تھا لیکن کوڑی تھا، اس کی عزت و احترام کیا جاتا تھا ملک میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے فتوحات حاصل کی، زبردست سورما لیکن کوڑی۔ جب آپ اس چیز کو پڑھتے ہیں تو کوڑی تھا تو کوئی نماز نہیں بننا چاہتا، لیکن اس کے پہلے جو خصوصیات ہیں اس کی اگر ان کو پڑھا جائے تو ہر کوئی کہے گا کہ میں نماز بننا چاہتا ہوں۔ نمان کو خدا استعمال کر رہا تھا، اور پھر لکھا ہے کہ اس وقت جو کوڑی تھے ان کے حال کیا ہوتا، یہ کیونکہ اسرائیل کا کوڑی نہیں تھا اس لیے یہ لوگوں میں رہ رہا تھا، ورنہ اسرائیل میں جو کوڑی تھے انہیں باہر نکال دیا جاتا تھا، اور یہ اتنی سخت بیماری تھی کہ آہستہ آہستہ انسان موت کی طرف سفر کرتا تھا، اور اس وقت یہ بھی سمجھا جاتا تھا کہ یہ گناہ کی وجہ سے بیماری ہے۔ یہ نعمان بڑی مصیبت میں مبتلا تھا، لیکن ایک لڑکی اس کے گھر میں بطور غلام آئی، اور اس نے یہ کہا کہ اگر یہ میرے آقا کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے نبی، تو اس کو اس کے کول سے شفا مل جائے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، یہ بچی ہے، شاید ماں باپ کا گھر اس کو چھوڑنا پڑا کیونکہ وہ غلام بنا کر لائی گئی ہے، اور وہ نعمان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی، نوکر نہیں تھی، غلام تھی۔ شاید جب ہم پر برے حالات آتے ہیں تو ہم سوچتے ہوں کہ خدا مجھے کیسے استعمال کر سکتا ہے۔ اس وقت کیا سمجھا جاتا تھا؟ اگر آپ نے کسی دوسری قوم پر فتح پائی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا خدا ان کے خدا سے بڑا ہے، زیادہ طاقتور۔ تو اسرائیلیوں پر اس وقت مصیبت تھی، اسرائیلی لوگ یہ سوچ سکتے تھے کہ یہ آرام کا خدا جو ہے یہ ہمارے خدا سے زیادہ طاقتور ہے، اور یہ غلام بنائے جاتے تھے بہت سی چیزوں میں، ان کو ان کی غلامی کرنا پڑتی۔ یہ لڑکی آئی اور یہ سوچ رہی ہوگی کہ اب خدا مجھے کبھی استعمال نہیں کر سکے، لیکن اس کو خدا نے استعمال کیا۔ دوسرا جو پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ خدا آپ کو کسی بھی عمر میں استعمال کر سکتا ہے۔ آپ کی عمر 10 سال ہے، آپ کی عمر 50 سال ہے، آپ کی عمر 60 سال ہے، خدا آپ کو کسی بھی عمر میں استعمال کر سکتا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں اس لڑکی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ نعمان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے تو وہ اسے اس کے کوڑ سے شفا دے دیتا۔ اب اس وقت سامریہ میں نبی کون تھا؟ الیشا۔ تو کیا الیشا نے کبھی کسی کوڑی کو شفا دی تھی؟ بنی اسرائیل میں بہت سے کوڑی تھے، کیا اس نے کبھی کسی کوڑی کو شفا دی تھی جو یہ بچی کہہ رہی ہے کہ اگر یہ وہاں ہوتا تو اس کو شفا مل جاتی؟ لوکا رسول کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 27 آیت میں ہم یوں پڑھتے ہیں، لوکا رسول کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی
کی 27 آیت. اور لکھا ہے الیشا نبی کے وقت میں اسرائیل کے درمیان بہت سے کوڑی تھے، لیکن ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا. یعنی کہ کوڑی تو وہاں پر تھے لیکن ان میں سے کوئی پاک صاف نہیں کیا گیا. تو اس بچی کو کس طرح یقین تھا؟ یقیناً اس کو یہ پتا تھا کہ ہمارا خدا ان کے خدا سے کہیں زیادہ تھا. ہمارا خدا اگر یہ وہاں جا کر منت کرتا ہے تو میرا خدا کسی کو بھی بغیر برکت دیے نہیں ہوگا، چاہے یہ بت پرست ہے. میرا خدا ہر ایک کو برکت دینے کی قدرت رکھتا ہے، اور جو اس کے آگے جھکتا ہے اس کو وہ برکت پر برکت دیتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مثال کے طور پہ جب مجوسی سجدہ کرنے کے لیے آئے تو ان کا کس مذہب سے تعلق تھا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ وہ تو یہودی نہیں تھے، وہ 800-900 میل کے قریب سفر کر کے آئے تھے. تو خدا نے ان کی منت کو قبول کیا. اگر کوئی اور بھی سجدہ کرتا ہے تو خدا اس کو قبول کرتا ہے. تو اس لیے جب ہم اس کے بارے پڑھتے ہیں، نمان کے بارے میں، تو اس کو پتا تھا کہ اگر یہ میرے خدا سے مانگے گا تو اس کو ضرور ملے گا. اب دوسری بات، ایک اور بات، یہ بچی ہے، یہ جب اپنی مالکن سے یہ بات کرتی ہے تو وہ نمان کو بتاتی ہے. نمان جو جا کے بادشاہ کو بتاتا ہے، اور بادشاہ کیا کہتا ہے کہ میں تجھے ایک خط دوں گا، تو وہاں جا. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اسرائیل کی بچی ہے، یہ چھوٹی ہے. اب وہ یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ بھائی اس کی پلاننگ ہے کہ یہ ہمارا سپہ سالار نہ جائے اور کسی نہ کسی طریقے سے، کیونکہ دشمن ہے ایک دوسرے کے، دشمنی حدوں کو چھو رہی ہے. لیکن اس کے باوجود نعمان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس بچی کے کہنے پر جائے. بادشاہ بھی مان جاتا ہے. اس بچی میں کیا خصوصیت تھی کہ اس کی بات مانی گئی؟ تھوڑی دیر کے لیے اب اپنے گھر کی طرف دیکھیے. چھوٹے بچے ہیں نا، تو آپ ان کی بات کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. اور اگر آپ کا اپنا بچہ نہیں ہے، وہ گھر میں کوئی کام کرنے والا ہے، تو اس کی بات کو کتنی اہمیت دیں گے. اور نہیں یار ٹھیک ہے، یہ تو بھی چھوٹا ہے، تجھے نہیں پتا. لیکن اس بچی میں کیا خصوصیت تھی کہ یہاں تک نعمان دشمن کے آگے بھی جھکنے کے لیے تیار. خدا یقیناً اس بچی کو استعمال کر رہا تھا، کیونکہ وہ ہر کام اس طرح کرتی تھی. اس نے کبھی بھی غلامی کو غلامی نہیں جانا. اس نے اس گھر میں کام کیا، اس طرح کیا کہ جو کام تیرا ہاتھ کرنے کو پائے اسے مقبول پر کرنا، بہترین طریقے سے کرنا. اور وہ بڑی وفاداری سے کرتی ہوگی. لازمی بات ہے اس کا تعلق یہودیت سے تھا، اسرائیلی تھی، اور وہ لازمی طور پر اس کا کردار ان کے لیے ایک مثال تھا. اس لیے بھی کہ وہ خدا کی عبادت بھی کرتی ہے. اسرائیلی 3 بار دن میں عبادت کرتے تھے، یروشلم کی طرف منہ کر کے 3 بار، اور پھر ہفتے میں 2 بار روزہ بھی رکھتے تھے. تو یہ تمام خصوصیات اس بچی کے اندر تھیں، جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ میں جاؤں گا. اور پھر اس نے کہا کہ میں تجھے، بادشاہ نے کہا کہ میں تجھے خط دوں گا. اور یہاں تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ وہ کیا لے کے جا. 5ویں آیت، سو ارام کے بادشاہ نے کہا تو جا اور میں شاہ اسرائیل کو خط بھیجوں گا. سو وہ روانہ ہوا اور 10 کنتار چاندی اور 6000 مسکال سونا اور 10 جوڑے کپڑے اپنے ساتھ لے لیے. جب میں اس وقت کیلکولیٹ کر رہا تھا ایک دن کہ یہ کیا بنتا ہے، لکھ رہا ہے 10 کنتار چاندی. تو 1 کنتار چاندی میں، چاندی پتہ ہے کتنا ہوتی ہے؟
49.6 किलोग्राम। या तो मैंने कहा यार इतनी चांदी, सोना मैं उसका हिसाब लगा रहा था तो वो 10,000 तोले से भी ज्यादा बन रहा। तो मैंने इसका पैसा लगाया कि यार कितना पैसा बनता है भाई साहब, तो मुझे पता चला कि 10 अरब डॉलर से ज्यादा पैसा। आई वाज शॉक्ड। क्यों कि इतना बड़ा गिफ्ट लेकर वो कहां जा रहा है? नुमान के पास, और जब शुफा मिले तो वो उसको देना चाह रहा है। अब ये देखिए, जब वो जाता है सईद के पास लाया, उसने उसको खत दिया, खत बादशाह के पास नुमान लेकर गया। लड़की ने क्या कहा था कि तू किसके पास जाना? नबी के पास। लेकिन वो कहते हैं ना खाना दे खान पड़ो में, तो कहते नहीं यार हम जाते हैं बादशाह के पास। बादशाह जो है वो उसको बुलाएगा और बुलाकर कहेगा भाई इसको शिफा दे दे, और वो शिफा देगा। लेकिन बादशाह के पास तो ऐसा कोई इख्तियार नहीं था। लिखा है 6वीं आयत में, और वो उस खत को शाइसैल के पास लाया जिसका मजमून ये था कि ये नामा जब तुझको मिले तो जान लेना कि मैंने अपने खादम नमान को तेरे पास भेजा है ताकि तू उसको कोड़ से उसे शफा दे। यहाँ पर आपको पता चलता है, वो कहता है जान लेना, यानी ये कड़ी भी है भाई तूने इसको शफा लाजम देनी है। अगर तू नहीं देगा तो फिर तू जानता है, जो कि ताकतवर कौम है इसलिए वो हर वक्त को ऐसे डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए उसने कहा कि ऐसा करना है तुम्हें। और जब उसने ये खत पढ़ा तो शाइसैल के लिखा है कि उसने अपने कपड़े, उसने कहा क्या मैं खुदा हूं कि शफा दूं? मैं तो नहीं दे सकता। लेकिन नबी को जैसे पता चला, उसने कहा कि इसको मेरे पास भेज। और फिर नुमान जो है ना वो अलीशा नबी से मिलने के लिए जाता है। और जब वो अलीशा नबी से मिलने के लिए जाता है तो अलीशा नबी अंदर से अपने खादम को भेजता है और उसे ये कहता है कि जा इसको ये कह कि 7 बार जाकर यर्दन में गोते लगाए तो ये शफा पाएगा। लेकिन नुमान जो है वो नाराज हो गया, कहने लगा ये क्या तरीका कार है। लिखा है नुमान नाराज होकर चला गया और कहने लगा मुझे गमान था कि वो निकल कर जरूर मेरे पास आएगा और खड़ा होकर खुदावंद अपने खुदा से दुआ करेगा और उस जगह के ऊपर हाथ इधर उधर हिलाकर कोड़ी को शफा देगा। यहां पर एक बात है कि जब नुमान दरवाजे पर खड़ा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खड़ा है, तो अलीशा उससे मिलने के लिए क्यों नहीं आया? क्यों नहीं उसको वेलकम किया? और फिर दूसरी बात यह कि नुमान नाराज हो गया। नाराज क्यों हुआ? वो शफा लेने आया है, जो कहा गया है वो कर। लेकिन वो हमारी तरह है ना, हम शफा चाहते हैं लेकिन हमारी अपनी शराइत होती है, हमारा अपना तरीक़ाकार होता है कि भाई शफा इस तरह से मिलती है। मिसाल के तौर पे कई दफ़ा जाते हैं ना इबादत करवाने, तो वो औरतें कई दफ़ा या वो ना बोतलें लेकर आती हैं, पानी तेल, तो वो ऊपर स्टेज के ला के रखती हैं, ढक्कन ऊपर से खोलती हैं। तो मतलब क्या होता है कि भाई ये दुआ करो जी, खुदा मेरी शराइत के मुताबिक मुझे दुआ शफा नहीं दे। खुदा का एक अपना तरीका का, और खुदा उसको शफा देना चाहता है, लेकिन अगर मेरी अपनी शराइत है तो उन शराइत को मुझे ख़त्म करना है। अब नुमान से कहा जा रहा है कि तू जाके यर्दन में 7 बार गोते लगा तो तू शफा पाएगा, लेकिन वो ये करना नहीं चाहता क्योंकि उसके अपने ज़हन में एक शफा का स्केच बन चुका है कि इस तरह शफा होनी चाहिए। तो क्या जब मैं खुदा से शफा चाहता हूँ तो क्या मेरी कोई शराइत है? अगर शराइत है तो मुझे उनको तर्क करना है।
پھر خدا مجھے شفا دے گا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ کہنے لگا کہ بھائی وہ دمشق کے دریا تو اس سے کہیں زیادہ صاف ہے. کیوں کہہ رہے ہیں وہ دمشق کا جو شام کا ملک ہے وہ ایک پہاڑی علاقہ ہے, وہاں سے دریا بہہ کر آتے ہیں ادھر اسرائیل, تو لازمی بات ہے وہاں شفاف پانی ہے. اس نے کہا وہاں کیوں نہیں لگا سکتا. لیکن ایک بات نعمان کی مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ اس نے جہاں پر وہ نوکر اس کے پاس آتے ہیں, انہوں نے کہا اس نے کوئی بڑا کام نبی نہیں تجھے کہا, چھوٹا سا کام کا ہے, تو 7 بار غوطے لگا لے, کیا فرق پڑے گا. یہاں پر بھی اور اس لڑکی کی بات ماننے میں بھی نعمان جو ہے وہ بڑا فراخ دل لگتا ہے مجھے. کیوں؟ اس نے نوکروں کی پہلے بھی بات مانی اور یہاں بھی وہ اس کی بات مانتا ہے. تو کوئی بھی پادری صاحب کلیسیا میں کوئی بھی شخص ہے نا وہ اہم ہے, کوئی بھی ہے, چاہے وہ صفائی کرنے والا ہے چاہے وہ پادری ہے, ان کا درجہ برابر ہے خدا کی نظر. اور پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ واپس جانے چاہتا ہے, لیکن وہ نوکروں کے کہنے پر چاہتا ہے کہ میں جا کر غوطے لگاؤں. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, سپہ سالار اعظم یردن کے پار کھڑا ہے, نوکر کنارے پر کھڑے ہیں اور وہ شفا چاہتا ہے. سب سے پہلے کیا کرے گا؟ سب سے پہلے پتہ ہے آپ کو, جنگ جو جیتتے ہیں ان کے جسم پر تگمے ہوتے ہیں جو اس کی قوت کا نشان ہے, جو اس کی مغروری ہے. شاید کئی دفعہ اتنا زیادہ فتوحات حاصل کی, مغرور. سب سے پہلے اس کو وہ اتارنا ہے. اگر سب سے پہلے اس نے وہ تگمے اتارے جو اس کے جسم پر تھے, دیٹ مین کہ جب میں شفا چاہتا ہوں تو مجھے اپنی مغروری کو ختم کرنا ہے. اگر میں مغرور ہوں تو شفا کیسے ملے گی؟ میرے اندر اگر مغروری ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں تو پھر خدا شفا نہیں دے گا. سب سے پہلے اس نے اپنی مغروری کو ختم کیا اور پھر کیا کیا؟ وہ دریا میں اترا. لازمی بات ہے کہ اس نے وردی اتاری جو اس کی فتوحات کا نشان تھا. پانی میں گھسا, باہر لوگ کھڑے ہیں, نوکر کھڑے ہیں, اور نعمان نے پہلا غوطہ لگایا. جسم کو دیکھا ہوگا, باہر آیا, جسم کو دیکھا, کوئی فرق نہیں پڑا. دوسرا لگایا, پھر جسم کو دیکھا, کوئی فرق نہیں پڑا. تیسرا لگایا, پھر دیکھا, کوئی فرق نہیں پڑا. اب آپ سے میرا سوال ہے, اگر آپ بیمار ہوتے ہیں, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ کو دوائی دی جاتی ہے, آپ 1 خوراک لیتے ہیں, 2 دن لیتے ہیں, 3 دن لیتے ہیں, اگر فرق نہیں پڑا تو کیا کریں گے؟ ڈاکٹر بدل لیں گے کہ یار نہیں آپ شفا نہیں. تو وہ تیسری بار غوطہ لگاتا ہے, دیکھتا ہے کوئی فرق نہیں پڑا. چوتھی بار غوطہ لگاتا ہے, باہر گن رہے ہیں, نوکر کھڑے ہیں, 1 2 3 4 5 6. پھر دیکھتا ہے جسم کو, کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن جیسے ہی وہ 7واں غوطہ لگاتا ہے, باہر آتا ہے, تو اس کا جسم ایک بچے کی مانند شفا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس نے خدا کے حکم کی مکمل فرمانبرداری کی ہے. خدا مجھ سے اگر وہ 6 غوطے باہر لگا کے باہر آ جاتا ہے, شفا نہیں ہے. خدا مجھ سے مکمل وفاداری چاہتا ہے. 99% بھی نہیں. خدا نے 10 سے کام دیے. اگر میں یہ کہوں کہ میں 9 مان کر خدا کے حکم کی پیروی کر رہا ہوں تو ہرگز نہیں. کیونکہ جس نے ایک ہی حکم کو توڑا, اس نے تمام شریعت کو. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے تمام کام پر عمل کریں, اور خداوند 100% 100% کمٹمنٹ چاہتا ہے ہم سے. پھر نعمان کو شفا مل گئی. اب وہ واپس آتا ہے, اور وہ جو تحفے لے کر آیا ہے نا, وہ
دینا چاہتا ہے اسے. باہر دروازے پر کھڑا ہے. جب وہ کھڑا ہے تو اب الیشا نبی نکل کر باہر آتا ہے اور اس کا استقبال کرتا ہے. اب جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ پہلے کیوں نہیں نکلا اور اب کیوں نکلا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے ذہن میں بھی خیال ہوگا کہ یار پہلے یہ کیوں نہیں باہر آیا, اب کیوں باہر آ کر اس سے مل رہا ہے. تو اس کی ایک ہی وجہ ہے, اس کے علاوہ مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی. وہ وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب میں گناہ کی حالت میں ہوں اور میں نے توبہ نہیں کی تو خدا مجھ سے ملاقات نہیں کرتا. مجھے پہلے توبہ کرنی ہے. مجھے توبہ میں نہیں کروں گا. ایک زندگی میں میری گناہ ہے, میں اس گناہ کو جاری رکھتا ہوں, ساتھ دعا بھی کرتا ہوں, تو خدا ہرگز اس دعا کو نہیں سننے والا. مجھے توبہ کرنی ہے. نمان اس وقت اس نے توبہ نہیں کی تھی اور الیشا نبی خدا کی نمائندگی کر رہا تھا, اس لیے وہ اس سے ملنے کے لیے نہیں آیا. اور جب اس نے توبہ کی تو وہ اس سے ملنے کے لیے آیا. اگر آپ دعا کر رہے ہیں لیکن آپ کوئی ایسا گناہ ہے آپ کی زندگی میں جس کو جاری بھی رکھنا چاہتے ہیں, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو شفا بھی دے, تو یہ نہ کریں. اب اس نے اس کو آفر کی کہ بھئی یہ ہے, لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے کسی بھی چیز کو لینے سے انکار کر دیا. اب قاضی صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں اور اتنی بڑی سامی کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اس نے کہا کہ نہیں, میں نہیں لوں گا. تو بھائی صاحب اس نے کہا میں کوئی چیز نہیں لوں گا. اب الیشا کرتا کیا تھا؟ الیشا کے سکول تھے 3. اب سکول ہے نا 3, تو وہ کہتا ہے یار اتنا زیادہ مال آ رہا ہے تو کیا کروں گا میں, اور سکول آئیزیک صاحب اور سکول کھول دوں گا, بہتر لوگوں کو ایڈ دے دوں گا, بہت زیادہ بچے پڑھیں گے, تو میں یہ لے لیتا ہوں. لیکن اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا نہیں. اب یہ اس نے کیا کیا, جب میں نے نئی منسٹری شروع کی نا, جب مجھے وہ دھکے سے پاس ہی لگا دیا گیا تو میں نے سوچا کہ یار میں نا دوسروں سے پیسہ مانگتا ہوں, میں نے چرچ میں کام کروانے ہیں. میں نے چرچ میں کام کروانے ہیں, اس لیے نا مجھے دوسروں سے پیسے مانگنے ہیں. تو ہم نے ایک MP کو بلا دیا کہ وہ ہمیں پیسے دے گا. سارے وہ بڑا خوش ہوا, اس نے بہت پیسے کا اعلان کر دیا. ایڈمنڈ پورہ کی بات کر رہا ہوں, یہ یونین کا چرچ جو ہے. تو ہم بڑے خوش ہوئے, ہم نے پیسہ لگایا اس کے کھانے پہ بھی اور سارا کچھ, لوگوں کو انوائٹ کیا, بہت بڑی گیدرنگ کی. لیکن وہ اعلان کر کے چلا گیا, پیسہ نہیں آیا. اب مجھے مصیبت پڑ گئی کیونکہ تمام ایلڈر میرے جو پوچھتے ہیں وہ سر پیسہ کہاں گیا, سر پیسہ کہاں گیا. لیکن خدا نے مجھے ایک بات سکھائی اور وہ یہ تھی کہ غیر اقوام کے سامنے خدا کے لیے ہاتھ نہیں پھیلانا. کیوں؟ آپ اپنے خدا کو چھوٹا مت کریں. وہ آپ کو, مجھے اس نے سارا کچھ دے دیا جو مجھے چاہیے تھا. کس طریقے سے دیا وہ میں جانتا ہوں. جتنا مجھے پیسہ چاہیے تھا, جو اس نے مجھے کہا, وہ سارے کے سارے کام ہو گئے. لیکن خدا نے مجھے دوسرے طریقے سے دیا. تو یہ لہذا کسی بھی آگے ہاتھ پھیلانا جو ہے نا غیر مذہب کے سامنے, شاید ہم اپنے خدا کو چھوٹا کرتے ہیں. اور پھر یہ واپس مڑ گیا نعمان. اس نے کچھ نہیں لیا, لیکن اس نے ایک قرار ضرور کیا. اس نے یہ کہا کہ آج کے بعد میں کسی خدا کی پرستش نہیں کروں گا, صرف زندہ خدا کی. آمین. ایک اس نے بات کی. اب چلا گیا. جب چلا گیا نا تو اس کا ایک نوکر تھا جہازی. اس نے سوچا یار اتنا بڑی دولت, بھائی صاحب اتنی بڑی دولت کوئی ایلڈر ہے ویسے, وہ پادری صاحب نے تو ویسے چھوڑ دیا, یہ ایسا نہیں ہو سکتا.
کہتا ہے خدا کی قسم میں اس کے پیچھے جاؤں گا اور اس سے کچھ نہ کچھ لے لوں گا. اب وہ اس کے پیچھے دوڑ لگاتا ہے. یہ کون تھا؟ گیہازی. وہ تھا جب اس نے ایک مردے کو زندہ کیا الیشا نے تو یہ اس کے ساتھ تھا. جب بھی معجزہ کیا تو الیشا کے ساتھ گیہازی ہوتا تھا. گیہازی ایک اور نبی بن سکتا تھا. کس طرح؟ جب موسیٰ مرا تو اس کی جگہ اس کا خادم جشوا اس کی جگہ رہنما بنا. جب ایلیا آسمان پر گیا تو اس کی جگہ اس کا خادم الیشا نبی بنا. اب ممکن تھا کہ جہازی الیشا کے بعد ایک اور نبی ہوتا، لیکن دنیاوی چیزوں کے لالچ نے اسے خدا کی بادشاہت اور اس عہدے سے بھی برطرف کر. کیا دنیاوی چیزوں کا لالچ مجھے خدا کی بادشاہ سے دور کر سکتا ہے؟ اور اس نے اس کو کیا. وہ پیچھے بھاگا، جا کر کہتا ہے جہازی کو اس نے دیکھا نماز نہیں، ان رخت سے نیچے اترا. اس نے کیا خیریت تو ہے؟ میں ابھی تو آیا ہوں. کہتا نہیں وہ نبی نے مجھے بھیجا ہے کہ میں کچھ چیزیں تجھ سے لے لوں، کیونکہ کچھ لوگ آئے ہیں ان کو دینے ہیں. اب وہ لے کر وہ چیزیں اس نے اس کو دے دی، بلکہ ڈبل دے دیا. اب پڑھ لینا جاتے ہیں. تو جب ڈبل دے دیا واپس مڑا، اپنے گھر میں رکھ کے چھپا کے الیشا نبی کے سامنے کھڑا ہو گیا. اور الیشا نبی نے اس سے کہا جہازی تو کہاں تھا؟ جہازی جانتا، جہازی پتا تھا الیشا کو کہ جہازی کہاں سے آ رہا ہے. اس کے باوجود اس نے کیوں پوچھا؟ اس کو دوبارہ چانس دیا گیا تاکہ وہ اقرار کر لے جو کچھ اس نے کیا ہے. خدا مجھے اور آپ کو بار بار چانس دیتا ہے کہ ہم اقرار کریں جو ہم کر رہے ہیں. لیکن اس نے کہا نہیں، تیرا خادم تو کہیں گیا ہی نہیں. اس نے کہا بڑے دلگیر الفاظ ہیں. اس نے کہا جا، نبان کا کوڑ تجھے اور تیری نسل کو صدا لگا دے. اس دن شفا کس نے پائی؟ بت پرست شخص نے. کوڑ کس کو ملا؟ جو خدا کے بندے کے ساتھ 24 گھنٹے گزارتا تھا، جو ٹائٹ بھی دیتا تھا، سبت کو عبادت بھی کرتا تھا، ہر کام کرتا تھا. لیکن اس کو کیا ملا؟ اس کو کون ملا؟ تو کیا یہ چیزیں جو ہے نا، یہ مجھے دیکھنی ہے بائبل میں سے کہ کہیں میں ان چیزوں کا مرتکب تو نہیں ہوا. اور اگر آپ بائبل کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہودا اسکریوتی نمان کی نسل سے تھا اور اس کا کوڑ زندگی بھر ختم نہیں. پیسے کا لالچ، سادی چیزوں کا لالچ، دنیاوی چیزوں کا لالچ اسے خدا کی بادشاہ سے اسے دور کر. اوکے، اب لگتا ہے گرمی بڑی ہے تو مجھے نا اپنے پیغام کو یہی کرنا. ہاں گرمی بہت ہے تو میں آپ کو اس کا نا، اگر آپ نے نہیں سنا تو میں آپ کو اس کا خلاصہ چند باتوں میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ سن لیں آپ نے. میں سمجھوں گا آپ نے سارا سرمن سن لیا. پہلی بات، خدا کسی بھی شخص کو استعمال کر سکتا ہے. وہ غیر قوم کا ہو، بت پرست ہو، کوئی بھی ہو، خدا اسے استعمال کرے گا اپنے کام کے لیے. اگر میں اس کا کام نہیں کروں گا تو کوئی اور خدا کسی اور کو چن لے گا. اگر آپ اس کا کام نہیں کریں گے تو وہ کسی اور کو چن لے گا. دوسری بات، خدا کسی بھی عمر میں آپ کو استعمال کر سکتا ہے. آپ سوچتے ہیں کہ میں نے ساری عمر خدا کے لیے کچھ نہیں کیا، اب میں کیا کروں؟ تو خدا آپ کو کسی بھی عمر میں استعمال کر سکتا ہے، چاہے آپ کی عمر کچھ بھی ہے. خدا آپ کو بلا رہا ہے. اور اس کے پاکستان میں مزدوروں کی آج بھی کمی ہے. متی 20 باب جا کر پڑھی کہ خدا کو آج بھی مزدوروں کی ضرورت ہے. تیسری بات، خدا مجھے گناہ کی حالت میں نہیں ملتا، میری دعا کو نہیں سنتا. مجھے توبہ کرنی ہے تاکہ خدا میری بات کو سنے.
चौथी बात, खुदा मुझसे टोटल कमिटमेंट चाहता है, मुकम्मल तौर पर वफादारी 100%। अगर 99% भी है तो खुदा को वो नाकाबिल कबूल है। पांचवी बात, अच्छे लोगों का साथ मुझे आसमान की बादशाहत में नहीं पहुंचा सकता। नमान गैर कौम का था, जहाजी खुदा के लोगों के साथ ज़िंदगी बसर कर रहा था। अच्छे लोगों का साथ मुझे खुदा की बादशाहत में नहीं पहुंचा सकता। फिर छठी बात, दुनियावी चीज़ों का लालच मुझे खुदा की बादशाह से दूर कर दे। ठीक है, लिहाजा दुनियावी चीज़ों के लालच को तर्क करना मेरे लिए ज़रूरी है। सातवीं बात कि मुझे खुदा बार बार मौके फराहम करता है कि मैं बाज आ जाऊँ। दूसरा मौका, तीसरा मौका, शायद आपने खुदा ने आपको कितने मौके दिए हैं, क्या आपने उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया है जो मौका मिला है? अगर नहीं मिला ना, अगर आपने उसको बेहतर तरीके से नहीं इस्तेमाल किया तो आइंदा जब आपको खुदा मौका दे तो उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। यकीनन खुदा आपको अपने से। दुनियावी चीज़ों का लालच मुझे खुदा की बादशाहत और औहदे से दूर कर सकता है। खुदा ने मुझे चुना है तो दुनियावी चीज़ों का लालच मुझे खुदा की बादशाह से दूर कर दिया। और फिर एक और बात, पूरा हो गया, मैं तरतीब नहीं सही है। तो एक और बात कि खुदा जो कुछ दिया है किसी गैर कौम के आगे हाथ मत फैलाए और अपने खुदा को छोटा। खुदावंद यकीनन आपको और आपकी कलीसिया को बरकत देगा, वो देना चाहता है। लेकिन अगर हम इन असबाब पर गौर करें तो यकीनन खुदा आपको बरकत देगा। और ये ना हो कि हम खुदा के करीब होते हुए, चर्च में आते हुए, तायकी देते हुए, शुक्रगुजारियाँ खुदा को देते हुए खुदा की बादशाह से दूर हो जाए और कोई और खुदा की बादशाह का वारिस बने। ये मुझे और आपको क्या है? खुदा आपके साथ हो और आपको